اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر پڑھ رہے تھے۔ جس سورت کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں وہی سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ کہا الہاکم التکاثر، کہا بندہ کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، کہا کہ اے ابن آدم تیرے لیے تیرا مال وہی ہے جو تو کھا چکا، ما اکلت، جو کھا چکا، فَأَفْنَيْتَ، کھا کے جو اس کو ہضم کر لیا، اور لبست فَأَبْلَيْتَ، تیرا مال وہی ہے جو تو پہنا اور اس کو پرانا ہونے کے بعد پھینک دیا، اور تصدقت، یا صدقہ کیا، فَأَمْزَيْتَ، اللہ کے بعد جمع کر کے رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تفسیر اور پہلی آیت کی تفسیر میں ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی۔ آدمی کیا کرتا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا، ایسے بھاگتے رہتا۔ تو کہا کہ تیرا وہ نہیں تو چھوڑ کے جا رہا، تو نے بلڈنگیں بنائی، تو نے فلاں کام کیا، وہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو تو کھا چکا، تو پہن چکا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ مدد کر کے آخرت کے لیے جمع کر کے چھوڑ کے گیا نا، وہی تیرا مال ہے۔ تو اس میں ایک نصیحت کیا ہمارے لیے، یاد رکھیں آپ کہ مال قیامت کے دن وہی کام آئے گا جو ہم یہاں سے ٹرانسفر کر کے جائیں آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو اکاؤنٹ دیا ہمارے لیے، یہ ایک دنیا والا اکاؤنٹ، ایک آخرت والا اکاؤنٹ۔ دنیا والا اکاؤنٹ وہ جو کھا لیے، خرچ کر دیے، سمجھے سب دنیا کے حصہ میں چلے جائے گا، لیکن وہ آخرت والا اکاؤنٹ میں جو ہم نے ٹرانسفر کیا، صدقہ دیا، کام آئے، مسجد کے لیے کام آئے، غریبوں کے کام آئے، مساکین کے کام آئے، وہی مال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو دوبارہ ریٹرن میں دینے والا، یہی ہمارا انویسٹمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے مال تین ہی ہیں، ما اکل فاپنا، جو کھا کے ہضم کر چکا، جو پہن کے ختم کر چکا، یا اللہ کے راستے میں جو دے کر اس کو جو باقی رکھا، اس کے علاوہ تمام چیزیں جانے والی، تمام مال دوسروں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی تفسیر میں یہ دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس مسئلے کو آگے بڑھ کے اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، آدمی میرا 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 اور ہونا لگا رہا، موت آ گئی، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ مقابر کا لفظ آیا جو اس صورت کے اندر کہیں بھی نہیں آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ جو تکاثر کی بیماری ہے نا، اس کو دور کرنا چاہتا ہے آدمی، اس سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے زرتم المقابر، قبر کے ساتھ تین باتیں، اگر باتیں اس کی زندگی میں اگر آ گئی، انشاءاللہ تکاثر کی بیماری اس کی زندگی سے جا سکتی۔ پہلی بات کیا ہے، قبر میں جانے سے پہلے آدمی کو مرنا پڑتا، موت کی یاد دہانی، موت کی یاد دہانی۔ اذکروا حازم اللذات، یعنی الموت، تمام طرح کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت تم یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طرح کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، یہ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ باپ کا جنازہ رکھا رہتا ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں باپ کا جنازہ نہیں بولتے، میت کو کب اٹھاتے پوچھتے، آنکھ جیسے بند ہو گئی
باپ بیٹے کا رشتہ بھی جو ختم ہو گیا، اجنبی کی طرف پوچھتے ہیں جنازہ کب اٹھایا جائے گا، کس مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ دیکھیں آپ، غور کرنے والی بات۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ تکاثر کی بیماری جائے، ہمارا دل بہت موٹا ہو گیا، بڑا سخت ہو گیا، کسی بات کو ہلتا نہیں، کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، ہم ضد میں بیٹھے ہوئے میرے آپ لوگوں کے حقوق جو ہیں ہم کھا بیٹھے۔ ان تمام جو دلوں کے اندر سختی آ گئی، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج یہ اذکروا ہازم اللذات یعنی الموت، کہا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرنا فرسٹ۔ نمبر 2 روز یاد کرنا۔ ہمارے عبد الرحمن فاروقی صاحب تھے، ایک جلسے میں ملاقات ہوئی اور وہ میرا اور ان کی زندگی کا آخری جلسہ تھا۔ ایک پروگرام میں تھے، میں بھی تھا، شیخ بھی تھے۔ پروگرام ختم ہوا، کھانے پر بیٹھے، انہوں نے کہا عثمان میاں، ان کا ڈائلاگ ہے، ان کا جملہ ہے، بہت ساری باتیں بتا رہے تھے، کہا عثمان میاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ میں موت کی یاد نہ کرتا۔ شیخ کا جملہ ہے یہ، آخری جملہ۔ اس کی شاید 2 ہفتے کے بعد میرے آپ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شیخ محترم کا انتقال ہو گیا۔ 2 ہفتہ موت سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ عثمان میاں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا میں موت کی یاد نہ کرتا۔ حدیث دیکھیں آپ، زندگی میں لے کر آئے، اللہ کے سننے کا موت کی یاد کرو۔ کتنے نیک لوگ تھے، سبحان اللہ، موت کو یاد کرنے کا دیجئے ایک عبادت بنا لیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ موت کی یاد کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے دربار کے پاس جانے کے لیے تیار کرانا۔ میں رب کائنات کے سامنے جا کر مجھے جواب دینا ہے، اس احساس کو پیدا کرنے کا نام ہے موت کی یاد کرنا، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ چلیے دوسری بات جو ہمیں دلوں کو نرم کر دے، تکاسل سے بچا دے، وہ یہ کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، سکرات کا وقت قریب آ جائے، جا کر ان کی حالتوں کو دیکھنا، جا کر دیکھیں، موت کے سکرات کو دیکھیں آپ، کیسی کیسی آوازیں آتی ہے، ہٹا کٹا انسان کیسے دبلا پتلا ہو جاتا، سمجھدار اور جو عقل مند انسان کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا، طاقتور پہلوان انسان کیسے لاتوان لاچار مجبور ہو کر ایسے ہی پڑا رہتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کچھ پوچھ سکتا ہے۔ یہ کیفیتیں کم ہو گئی آج کل کہ کسی میرے آپ رشتہ دار کے جو ہے آخری وقت قریب آ جائے، یا آس پڑوس میں کسی کے جو ہے انتقال کے جو ہے قریب وقت آ جائے، آپ ان کے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں مرض الموت۔ موت آنے سے پہلے ایک بیماری آتی، اکثر آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ ہمارے دل پگھل جائیں گے، ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہمارا دل بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا کام ہے، دوسرا طریقہ ہے دلوں کو نرم کرنے کا، تکاثر کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ نمبر 3، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ قبروں کی زیارت کرنا، جس کی اجازت دی گئی، قبرستان جا کے آنا۔ ہمارے جان پہچان کے بہت سارے لوگ ملیں گے، یہ مالدار تھا، یہ مسجد کے امام تھے، یہ مؤذن تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، سب کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے 2 مقصد بتایا۔ قبروں کی زیارت کرنے کی جو اجازت دی گئی شریعت میں، اس کا 2 مقصد ہے۔ ایک یہ موت کو یاد کرنا، دنیا کے اندر مجھے بھی یہی جانا ہے۔ نمبر 2 آخرت کے لیے عبرت پکڑنا، آخرت کے لیے عبرت پکڑنا۔ بھائی بنگلہ ہے، گاڑیاں پورا ہے، مرنے والا کچھ بھی لے کے نہیں گیا، ہمیں بھی کچھ بھی
مگر بغیر میرے آپ کپڑے کے آئے تھے، جیسے ہی پیدا ہوئے دنیا کے اندر جو ہے وہ نرس کیا کی، ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر لا کے دی۔ جب ہم چھوٹے تھے، ایک دن کا بچے، 1 گھنٹے والے بچے تھے ہم، جب ہماری موت ہوگی ویسے ہی لوگ کیا کریں گے، دوست احباب رشتے دار بیٹے سب اپنے سفید چادر میں لپیٹ کر لے جا کے جو ہے قبر میں رکھنے والے، مٹی کے حوالے کرنے والے۔ اتعاظ بالآخرہ، آخرت کی نصیحت حاصل کرنا، یہی مقصد ہے قبروں کی زیارت کی اجازت کی۔ کتنے آداب اللہ کے رسول بیان فرمائے، جب قبرستان جائیں تو مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آنا۔ مرنے والے سے اپنے مانگنا نہیں، تو شرک ہو گیا۔ مرنے والا جو مر گیا، انتقال کر گئے، ہمارے اپنے ہیں، دوست احباب ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آنا۔ السلام علیکم یا اہل دیار المسلمین، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ بہت ساری روایتیں، مجھے جو یہ دعا یاد ہے میں بتا دیں، الفاظ کے فرق کے ساتھ بہت ساری دعائیں۔ اے مسلمان کے گھر والوں، یا دیار اہل المؤمنین، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ انتم سلفنا، آپ لوگ آگے بڑھ گئے، آپ لوگ سینئر ہیں، ونحن بالاثر، ہم جونیئر، ہم پیچھے پیچھے آنے والے۔ کتنی پیاری دعا، کتنی حقیقت پسندانہ دعا ہے۔ تو اس دعا سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے ہم کو، مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ صرف مغفرت کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ قبروں کی زیارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ، براء بن عازب کی جو مشہور حدیث ہے، قبر کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، وہ قبرستانی کی بات ہے۔ کسی کے جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تدفین ہو گئی، صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا اب کیا ہونے والا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ کہا کہ اب 2 فرشتے آنے والے ہیں، اس کی روح لوٹائی جائے گی اور یہاں اس سے سوال پوچھا جائے گا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ سمجھ آپ، اگر بولنے میں مرنے والا جنتی ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ تیرا یہی جواب ہوگا، میں معلوم تھا۔ جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، کہیں گے خوش نصیب، اگر تو گنہگار ہوتا تیرا ٹھکانہ یہاں ہوتا جہنم میں، اللہ نے بچا لیا۔ پھر جہنم کی کھڑکی بند کر دیں گے، جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور کہیں گے نئے نویلے دولہے کی طرح تو سو جا، بے خوف سو جا۔ اگر مرنے والا برا ہوگا، فرشتے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اے بدبخت، اگر تو نیک ہوتا، صالح ہوتا، اچھا کام کیا ہوتا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں اللہ یہاں بنا کے رکھا تھا۔ پھر جنت کی کھڑکی بند ہو جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی گرم ہوائیں لو اور وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ طویل حدیث ہے جو میں نے خطبہ میں دیا تھا اس سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ وہی قبرستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، موم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، نصیحت فرمائی تھی۔ حتی زرتم المقابر، سب کو جانا، یاد رکھیں آپ۔ کل کی بات بتاؤں آپ کو، بہار کے اندر ایک مسجد ختیجہ، ایک مسجد تھی، امام صاحب تراویح کی نماز پڑھے، حافظ صاحب 19 سال 20 سال کا بچہ سمجھے آپ، تراویح کی نماز پڑھا خود، اوپر گئے، کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں اوپر گئے، آدھے گھنٹے کے بعد آواز ہی نہیں آ رہی، تو جا کے دیکھا تو جو پڑے ہوئے ایسے موت آ گئی ان کی۔ 2 دن پہلے کی بات۔ زندگی کا سفر اتنا ہی، آدمی تراویح کی نماز پڑھا، کھانا کھایا، اوپر چڑھا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ بلا لیا اس کو۔ موت اور زندگی کے درمیان کا سفر اتنا ہی ہے۔ اس سفر کے لیے آخرت کو بھول جائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، گناہوں میں لگ جائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی سمجھداری، سوچنے والی بات ہے۔ سمجھے، اس حقیقت کو سمجھے ہم۔ حتی زرتم المقابر،
آگے کی آیت 2 آیتیں کیا کہتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کلا سوف تعلمون، اگر تکاثر کی بیماری نہیں گئی، تکاثر کے نقصانات آپ نہیں جان سکے، جیسے موت آئے گی اللہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب اس بیماری کے نقصانات کیا ہے، تباہیاں کیا ہیں، بربادیاں کیا ہیں، تم جان لو گے۔ بس ایک دیوار ہے اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان، جیسے یہ پردہ ہٹے گا ہم برزخ والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سوف تعلمون، اس وقت میں معلوم پڑے گا۔ اللہ سے دور جانے کا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی اطاعت سے بھاگنے کا، میرے یہاں عبادات میں سستی کرنے کا، ٹال مٹول کرنے کا، اس کی جتنی خرابیاں بربادیاں ہیں، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کا جو اقرار فرمایا، 2 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کہتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا، علم الیقین حاصل ہوتا، پکا علم، یقین مطلب ہونا ہی ہونا، یہ علم حاصل ہوتا تو یہ بیماری نہ آتی۔ بعض مفسرین نے بہت ہی عجیب نقطہ اس میں سے نکالا، کہا کہ تکاثر کی جو بیماری ہے، اور ہونا کی جو بیماری ہے، وہ دراصل آخرت پر، قیامت پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان اور علم کم ہونے کی بنیاد پر یہ بیماری آتی۔ دلیل یہی آیت، لو تعلمون، لو اگر، تعلمون علم الیقین، تمہیں اگر علم ہوتا، یقینی علم حاصل ہوتا، ایسی غفلت پہ نہ ہوتے۔ یہ غفلت، یہ تباہیاں، یہ سستیاں، یہ کاہلیاں، یہ علم میں کمی کی وجہ سے، ایمان میں کمی کی وجہ سے یہ چیز آتی۔ تو یہ 4 آیتیں دوبارہ پڑھیں آپ، چلیے شروع سے پڑھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں دور کر دیا، غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا، بریکٹ میں ڈال لیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ گئی، تمہاری قبروں کی زیارت تمہارے رشتہ دار کرنے لگے۔ اللہ ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ یہ تکاثر کے نقصانات کیا ہے قبر کی زندگی میں، قبر کے بعد آنے والی زندگی میں۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں موت کا یقین ہوتا، آخرت کا یقین ہوتا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے جانے والا اس کا یقین ہوتا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا اس کا یقین ہوتا، الہاکم التکاثر، یہ چیز تمہارے پاس نہیں آتی۔ تو یہ آیتیں صرف پڑھنے کی نہیں ہیں، رٹا مارنے کی نہیں، غور و فکر کرنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنے کی ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سی نصیحتیں رکھا ہے، کون سی باتیں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بات یہ، انس بن مالک کی روایت، انس کہتے ہیں کہ نبی کا جو خطبہ تھا، نبی کا جو درس تھا اس دن، ویسا کبھی میں نے نہیں سنا، بہت ہی پر اثر خطبہ دیا، اور اس میں آخر میں اللہ کے رسول نے کہا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں کہ خبر میں کیا ہونے والا ہے، مریم حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے، جہنم میں اللہ نے کیسی کیسی عذابیں رکھی ہیں، مجرموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا برا سلوک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا، جو میں جانتا اگر تم جانتے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تمہاری ہنسی بند ہو جاتی، تمہاری ہنسی بند ہو جاتی، وَبَكَيْتُمْ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، خوب روتے اپنے اعمال پر، اپنے گناہوں پر، اپنی نادانیوں پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا ایک ٹکڑا تھا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے رکھا،
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ تو ضرورت اس بات کی کیا ہے؟ آج کی نصیحت، آج کے خطبے سے کیا بات سیکھنا ہے ہم کو؟ نمبر 1، دلوں کو موم کرنا ہے تو قبرستان کو جانا ہے، دلوں کو موم کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تکاسل سے بچنا ہے تو موت کو یاد کرنا ہے۔ دلوں کو جو ہے موم کرنا ہے، موت کو جو ہے یاد کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جن کے جو ہے آخری دنیا کا آخری وقت ہے، سکرات میں ہے، ان کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا۔ اس کے بغیر ہمارے دلوں کے اندر وہ نمی، وہ نرمی ہرگز نہیں آ سکتی۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ تکاثر کی بیماری کے جو نقصانات ہونے والے، یہ موت کے بعد پتہ چلے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور آج کے درس کی آخری نصیحت یہ کہ تکاثر کی بیماری کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آخرت سے غفلت، کم علمی، اللہ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں صحیح علم کا نہ ہونا، یہ تکاثر کی بیماری کی علامت ہے۔ دور کرنا ہے تو بہت آسان ہے، قیامت پر ایمان صحیح کریں، آخرت پر ایمان صحیح کریں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت مرنے کے بعد کیا ہونے والا، جو کچھ میں جانتا، اگر تم جانتے تمہاری ساری ہنسیاں بند ہو جائیں گی، مطلب سنسیئر بن جاؤ گے۔ ہنسنے کے لیے ٹائم نہیں، رونے کا وقت ہے گناہوں پر، ہنسنے کے لیے وقت نہیں، اپنے آپ پر ملامت کرنے کا جو ہے میرا وقت آ گیا۔ آدمی ایسا سوچے گا پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا۔ چلیے یہ 5 آیتیں میں نے رکھی، انشاءاللہ بقیہ جو آیتیں ہیں کل کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ 5 آیتوں سے جو 5 بڑی نصیحتیں، کل بھی میں نے 3 بڑی نصیحتیں بتائی تھی، آج میں نے 4 نصیحتیں رکھی، 7 باتیں میں نے 5 آیتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں۔ یہ جو درس ہے نا، یہ خود کو صحیح کرنے کا، خود کو نیک بنانے کے لیے، خود کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنانے کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو موم فرما دے، آخرت کو یاد کرنے والا، موت کو یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، آخرت پر صحیح علم حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، مرنے کے بعد کی ہولنا کیوں، قبر کے عذاب، حشر کے عذاب اور حشر کی ہولنا کیوں، اور جہنم کی تباہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خير۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔